اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت کا مطالعہ کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتہ داری کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ یہ سورۃ النساء یعنی عورتیں، اور اس کی پہلی آیت میں اتقوا اللہ کی بات کی گئی ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ سورۃ آل عمران کی آخری آیت میں بھی اتقوا اللہ کہا گیا، اللہ سے ڈرنے کا۔ تو یہ تقوی جو ہے یہ بنیادی چیز ہے۔ سورۃ آل عمران میں ان امور کو بیان کیا گیا جو معاشرتی اجتماع سے تعلق رکھتے ہیں، جس میں حکومتی امور بھی شامل ہیں، اور یہ آیت خاندانی نظام میں متوجہ کر رہی ہے اللہ سے ڈرنے کی طرف، کہ وہ لوگ جن کو خاندانی نظام میں سیادت حاصل ہے، سرداری حاصل ہے، تو اب ان کے ماتحت جو لوگ آتے ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، اور اکثر خاندانی مسائل میں حکومتوں کا عمل دخل نہیں ہوتا، تو اس لیے یہاں پر اس تقوی پر دوبارہ زور دیا گیا۔ اور یہ آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح ارشاد فرماتے تھے تو اس میں اس آیت کو پڑھتے تھے۔ اس آیت کے پہلے حصے میں کہا گیا کہ اپنے رب سے ڈرو، اتقوا ربکم، اور انسانوں کو تقوی اختیار کرنے کی طرف متوجہ کرنے کے بعد جو اگلی بات کہی ہے وہ یہ بتلایا کہ یہ جو انسان ہے، یہ جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، یہ ایک ہی نفس سے پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان سے اماں حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان کا جوڑا بنا دیا، اور پھر ان دونوں کے جوڑے سے پوری دنیا میں انسان پھیل گئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی اس نسبت سے تمام دنیا کے انسان ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو معاشرتی اخلاق، معاشرتی حقوق پر بات کرنے سے پہلے اس بات کا ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ تمام انسان ایک ہیں۔ ان انسانوں کے درمیان کسی طرح کی اونچ نیچ نہیں کی جا سکتی کہ کوئی قوم بڑھتر بن جائے اور کوئی قوم کمتر ہو، کسی سے ہم عمدہ طریقے سے پیش آئیں اور کسی کو ذلیل کریں۔ جب کسی قوم کے اخلاق طے ہوں گے تو اس انسانی اخلاق میں جو سب سے پہلی چیز جسے ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ کہ تمام دنیا کے انسان ایک ہیں، تمام قوموں کے انسان ایک ہیں۔ اسی طرح ہر گھر کے اندر رہنے والے تمام لوگ ایک ہیں، مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں۔ اللہ نے دونوں کو انسان پیدا کیا، پھر انہی کا جوڑا بنایا تو نسل انسانی کا ارتقاء ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ تفریق کرنا کہ ان میں سے انسانی مرتبے کے حساب سے کوئی بالا تر ہے کوئی کم تر ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تمام انسان ایک برابر ہے،
اور پھر اگر انہی میں سے کسی کا سرپرست دنیا سے چلا جائے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، یتیم بن جاتا ہے، جس کا اگلی آیت میں ذکر کیا گیا کہ ان کے حقوق، معاشرے کے کمزور لوگوں کے حقوق، کمزور رشتہ داروں کے حقوق پر بات کی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ کمتر نہیں ہو گئے، وہ انسانی درجے میں مساوی ہیں، برابر ہیں، اسی طرح ان کے حقوق ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ تو جب ہم اخلاقیات کی بات کریں گے، جب ہم انسانی حقوق کی بات کریں گے، تو سب سے پہلے اس خلق کو، اس اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا کہ دنیا کے تمام انسان ایک برابر ہیں۔ تو یہ آیت جو سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو ہر خطبہ نکاح میں پڑھتے تھے، تو گویا وہ اس طرح متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے اس مرد اور عورت کی، جو ایک رشتہ نکاح میں بندھ رہے ہیں، تو ان سے جو اگلی نسل چلے گی ان کا باہمی تعلق اللہ کے خوف کی بنیاد پر ہوگا۔ یہ دونوں بھی ایک دوسرے کا احترام کریں گے، اور پھر ان سے جو اگلی نسل بڑھے گی اس میں بھی ایک دوسرے کا احترام ہوگا۔ اور اسی طرح یہ جو دو خاندان ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، ان دونوں خاندانوں کے اندر جو نئی رشتہ داری قائم ہو رہی ہے، ان میں بھی برابری کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت اور الفت کا رشتہ قائم ہوگا۔ کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی یہ کہے کہ لڑکے والے برتر ہیں، لڑکی والے کمتر ہیں، یہ سوچنا کسی طور بھی درست نہیں ہے۔ یہ بہت ہی گھٹیا اور رذیل لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ کسی کی خاندان کی لڑکی لے کر اور پھر اس خاندان پر اپنی برتری ثابت کریں اور ان کو کمزور ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ یا وہ خاتون جو اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے تو اس گھر کے اندر اس سے کوئی توہین آمیز سلوک کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ وہ نئی نئی اس خاندان کا حصہ بنی ہے، اس گھر کے اندر آئی ہے، تو اب گھر کی چار دیواری کے اندر اس کے حقوق ادا کرنا مرد کا کام ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو عزت اور احترام دینا اس خاندان کا کام ہے جس خاندان کا یہ حصہ بنی۔ اور اگر انہوں نے اپنی برتری کی بنیاد پر کوئی کام شروع کیا تو ظاہری بات ہے کہ اس سے خاندان کی بنیاد کمزور ہوتی ہے، اور اس سے جو اگلی نسل آگے بڑھے گی وہ بھی کمزور بنیادوں پر اور نفسیاتی طور پر کمزور ہوگی۔ وہ سوسائٹی کے اندر کوئی اعلیٰ کام نہیں کر سکے گی، ان کے اندر نفسیاتی طور پر ذلت موجود ہوگی۔ تو اس لیے انسانوں کے درمیان جو بھی معاہدہ ہو وہ مساوات اور برابری کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر انسانی احترام پیدا کریں اور اس مساوات کو ہمارے اندر پیدا کریں جس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے حقوق کے معاملے میں راہ ہدایت پر رکھیں اور اس تقوی پر رکھیں جس تقوی کو اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا ہے۔